اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات میں سچائی، ایمانداری اور اکل حلال و حقوق العباد کی اہمیت۔ معاملات میں سچائی اور ایمانداری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اور کاروبار میں سچا اور ایماندار ہو، وعدے کا پکا اور وعدے کا سچا ہو، یعنی دھوکہ، فریب اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، جھوٹے مقدمے نہ لڑتا ہو اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہو، سود اور رشوت جیسی تمام حرام کمائیوں سے بچتا ہو، اور جس میں یہ برائیاں موجود ہوں، قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص مومن اور اصلی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا منافق ہے اور سخت درجے کا فاسق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بری باتوں سے بچائے۔ اس بارے میں قرآن حدیث میں جو سخت تاکیدیں آئی ہیں ان میں سے چند ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف کی مختصر سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم کسی غلط اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ اس آیت نے کمائی کے ان تمام طریقوں کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے جو غلط اور باطل ہے، جیسے دھوکہ، فریب کی تجارت، امانت میں خیانت، جوا، سٹہ اور سود، رشوت وغیرہ۔ پھر دوسری آیت میں الگ الگ تفصیل بھی کی گئی ہے، مثلاً جو دکاندار اور سوداگر ناپ تول میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی کرتے ہیں ان کے متعلق خصوصیت سے ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم دینے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بڑا عذاب ہے، جو دوسرے لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب خود دوسروں کے لیے ناپتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دن اٹھائے جائیں گے، جس دن کے سارے لوگ جزا و سزا کے لیے رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ دوسروں کے حقوق، دوسروں کی امانتیں ادا کرنے کے لیے خاص طور سے حکم ملا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی امانتیں اور جو حق تم پر ہوں وہ ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ اور قرآن شریف میں دو جگہ اصلی مسلمان کی صفت اور پہچان بتلائی گئی ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ جو امانتوں کو ادا کرنے والے اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں اور وعظوں میں فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جس میں امانت کا وصف نہیں اس میں ایمان بھی نہیں، اور جس کو اپنے وعدہ کا پاس نہیں اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا۔ تجارت اور سوداگری میں دھوکہ فریب کرنے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر فریب دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ ایک دفعہ مدینے کے بازار میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیچنے کے لیے اس نے غلے کا ڈھیر لگا رکھا ہے، لیکن اوپر سوکھا غلہ ڈال رکھا ہے اور اندر کچھ تری ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے دھوکے باز ہماری جماعت سے خارج ہیں۔
بس جو دکاندار گاہکوں کو مال کا اچھا نمونہ دکھائے اور جو عیب ہو اس کو ظاہر نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اور خدا نہ کرے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ بیچے جس میں کوئی عیب اور خرابی ہو اور گاہک پر وہ اس کو ظاہر نہ کرے تو ایسا آدمی ہمیشہ اللہ کے غضب میں گرفتار رہے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہمیشہ اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ بہرحال اسلامی تعلیم کی روح سے تجارت اور کاروبار میں ہر قسم کی دغابازی اور جعل سازی حرام اور لعنتی کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں سے اپنی بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے اور ان کو اپنی جماعت سے خارج بتلایا ہے۔ اسی طرح سود اور رشوت کا لین دین بھی اگرچہ دونوں طرف کی رضامندی سے ہو قطعاً حرام ہے، اور ان کے لینے دینے والوں پر حدیثوں میں صاف صاف لعنت آئی ہے۔ سود کے متعلق تو مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو سود کے لینے والے پر اور دینے والے پر، اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر۔ اور اسی طرح رشوت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت کے لینے والے پر اور دینے والے پر۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی آدمی کے لیے کسی معاملے میں جائز سفارش کی، پھر اس آدمی نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی تحفہ دیا تو اس نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو یہ بھی اس نے بڑا گناہ کیا، گویا یہ بھی ایک طرح کی رشوت اور ایک قسم کا سود ہوا۔ بہرحال رشوت اور سود کا لین دین اور تجارت میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی اسلام میں یہ سب یکساں طور پر حرام ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر حرام یہ ہے کہ جھوٹی مقدمہ بازی کے ذریعے یا محض زبردستی سے کسی دوسرے کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی زمین کے کچھ بھی حصے پر ناجائز قبضہ کیا تو قیامت کے دن اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ وہ زمین میں دھسایا جائے گا، یہاں تک کہ سب سے نیچے کے طبقے تک دھستا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے دوزخ کی آگ واجب کر دی ہے اور جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے۔ یہ سن کر کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ پیلو کے جنگلی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ باز کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی ایسی چیز پر دعویٰ کیا جو واقعہ میں اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنی جگہ بنا لے۔ اور جھوٹی گواہی کے متعلق ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک خاص انداز میں 3 دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔